الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم و مکرم بزرگوں اور عزیز دوستوں، خطبہ کے بعد دو حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، جن میں سے ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعة، جو آدمی قربانی کرنے کی وسعت، طاقت اور گنجائش رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو جس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہو، فلم یضحی، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہرگز ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کو بھی یہ حکم تھا کہ وہ عید کے دن عیدگاہ میں حاضر ہوں، حالانکہ عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، بلکہ ان خواتین کو بھی جن پر دین کی 5 وقت کی نمازیں بھی فرض نہیں، مراد اس سے وہ عورتیں ہیں جو حالت حیض میں ہوں،
خواتین کو مہینے میں 3 سے لے کر 10 دن تک جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں۔ ان ایام میں عورتوں پر نماز فرض نہیں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، مگر اس کے باوجود ان خواتین کو بھی حکم یہ تھا کہ وہ عیدگاہ میں آ کر حاضر ہوں۔ نماز ان کو پڑھنی نہیں ہے، صرف عیدگاہ میں حاضری دینی ہے تاکہ مسلمانوں کی دعاؤں میں وہ شریک رہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اگرچہ حضور کے زمانے کے بعد فقہائے کرام نے اس بات سے منع کر دیا کہ اب خواتین عیدگاہ میں نہیں آ سکتی، مساجد میں آ کر نماز نہیں پڑھ سکتی، اور فقہا نے، علماء امت نے یہ بات جو ارشاد فرمائی وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی روشنی میں فتنے کے سبب منع فرما دیا۔ اس سے ایک بات اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کو عید کی نماز عیدگاہ ہی میں ادا کرنی چاہیے۔ البتہ جو لوگ معذور ہیں، بہت زیادہ بوڑھے ہیں، جو عیدگاہ تک نہیں جا سکتے، ان کے لیے ایک امام مسجد میں رہ جائے جو ان کو عید کی نماز پڑھائے۔ باقی لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو عید کی نماز عیدگاہ ہی میں ادا کرنی چاہیے، بغیر عذر شرعی کے۔ عید کی نماز مسجد میں ادا کرنے سے فقہا اور علماء منع کرتے ہیں، اور علماء جو منع کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے منع نہیں کرتے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں منع کرتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں اپنی طرف سے نہیں فرماتے، وہ بھی ایک وحی ہوتی ہے، وہ حکم ہوتا ہے اللہ کی جانب سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات یہ الفاظ حضور کے ہوتے ہیں، لیکن مضمون اللہ کا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ نری وحی ہوتی ہے۔ یہ وحی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وحی وہ ہوتی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو علماء وحی متلو کہتے ہیں، جو قرآن کی شکل میں ہے، اور دوسری وحی وہ ہوتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ارشادات اور فرمودات ہوتے ہیں، احادیث مبارکہ، جس کو علماء وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ اسی لیے کسی فارسی نے، شاعر نے یوں کہا ہے کہ گفتے اللہ بود، گفتے اللہ بود، ان کا ارشاد، حضور کا فرمان، وہ در حقیقت اللہ کا فرمان ہوتا ہے، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اگرچہ وہ الفاظ اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر تاکید فرمائی مسلمانوں کو کہ وہ عیدگاہ کی نماز عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی اہتمام فرمایا، چنانچہ پوری حیات طیبہ میں، پوری زندگی میں آپ نے عید کی نماز ہمیشہ عیدگاہی میں ادا فرمائی۔ صرف زندگی میں ایک مرتبہ شدید بارش کی وجہ سے حضور عیدگاہ میں تشریف نہیں لے گئے، اور آپ کا یہ تشریف نہ لے جانا بھی
ہم امتیوں پر آسانی کی وجہ سے تھا، امت پر شفقت اور مہربانی کی وجہ سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ بہت سے مستحب اعمال صرف ہمارے خاطر ادا نہیں کیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اہتمام کی وجہ سے امت کے اوپر وہ عمل واجب ہو جائے اور امت مشقت میں پڑ جائے۔ مثلا تراویح کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز چند دن با جماعت صحابہ کرام کو پڑھائی، اور حضرات صحابہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ تراویح کی نماز میں شریک ہونے لگے۔ جب چوتھا دن ہوا، حضرات صحابہ کرام تراویح کی نماز کے لیے مسجد میں آ گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف کے حجرے سے باہر تشریف نہ لائے۔ صحابہ کرام نے کافی انتظار کیا، انتظار کے بعد کچھ صحابہ نے کھنکارنا شروع کیا، شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف میں، اپنے اعتکاف کے حجرے میں آرام فرما رہے ہوں، وہ بیدار ہو جائیں اور باہر تشریف لا کر ہمیں تراویح کی نماز پڑھائیں، مگر حضور پھر بھی تشریف نہیں لائے۔ کافی انتظار کے بعد مجبور ہو کر حضرات صحابہ کرام اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ جب دوسرے دن یہ صحابہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو تمہارے آنے کی مجھے اطلاع تھی، مجھے معلوم تھا کہ تم آئے تھے، مگر میں جان بوجھ کر اعتکاف کے حجرے سے باہر تشریف نہیں لایا، میں نے جان بوجھ کر تمہیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، اس لیے کہ اللہ کو یہ مجمع بہت پسند ہے، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو میرے اہتمام اور میری پابندی کی وجہ سے امت پر یہ نماز واجب اور فرض ہو جائے اور میری امت مشقت میں پڑ جائے۔ تو دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی۔ آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضور کی بہت چاہت تھی کہ تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، مگر امت کے خاطر آپ نے اہتمام نہیں کیا، اسی لیے حضرات فقہائے کرام نے فرمایا کہ تراویح کی نماز با جماعت ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ اس عمل کو کہتے ہیں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی ہو، زندگی بھر اس عمل کو کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے چھوڑا نہ ہو۔ اب حضور کا اہتمام اور پابندی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پابندی تو وہ ہوتی ہے جس کو حضور نے کنٹینیو کسی عمل کو کیا، جیسے فجر سے پہلے کی 2 رکعت نماز، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت نماز، یہ وہ اعمال ہیں جس کو حضور نے اہتمام اور پابندی کے ساتھ کیا، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اور بعض اعمال وہ ہوتے ہیں کہ جس پر عملی اعتبار سے تو حضور نے پابندی نہیں کی، اس عمل کو کنٹینیو نہیں کیا، مگر یہ کنٹینیو نہ کرنا کسی عذر کی وجہ سے تھا، کسی رکاوٹ کی وجہ سے تھا۔ جیسے تراویح کی نماز حضور چاہتے تھے کہ آپ اس کی پابندی فرمائیں، مگر اس معنی کی بنیاد پر کہ کہیں امت پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے آپ نے اہتمام نہیں کیا، اس لیے یہ عمل بھی سنت مؤکدہ ہے۔ الغرض، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کو بھی یہ حکم تھا کہ وہ عیدگاہ میں مردوں کے ساتھ حاضر ہوں، چاہے ان پر نماز واجب نہیں بلکہ نمازیں فرض بھی نہیں، پھر بھی ان کو عیدگاہ میں حاضری دینی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آپ ذرا سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن پر قربانی واجب ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے۔
اگر ذرا سی محبت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے قلوب میں اور کچھ غیرت ہو تو کوئی آدمی قربانی کیے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ قربانی کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. قربانی کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اور عظمت نہ ہونے ہی کی بنیاد پر بعض لوگ سرے سے قربانی ہی نہیں کرتے، اور کچھ لوگ قربانی کرتے بھی ہیں تو برائے نام، اس بات کا اہتمام نہیں کرتے کہ میری قربانی صحیح ہو بھی رہی ہے یا نہیں. چنانچہ نہ عمر کا لحاظ ہوتا ہے، نہ عیوب کا پاس و لحاظ ہوتا ہے. حالانکہ جانوروں میں بھی قربانی کا لحاظ کیا جاتا ہے. جیسے شریعت نے مقرر کیا کہ اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، اس سے کم اونٹ کی قربانی جائز نہیں. بھینس بھینسا وغیرہ میں 2 سال مکمل چاہیے، اس سے کم کی قربانی جائز نہیں. بکری کم از کم 1 سال کی ہونی چاہیے، اس سے کم کی قربانی جائز نہیں. اسی طریقے سے وہ جانور جس کی دم، کان وغیرہ 1/3 یعنی 1/4 سے زیادہ کٹا ہوا ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں. جب آدمی کے دل میں قربانی کی عظمت ہوتی ہے تو وہ ایسا جانور خریدتا ہے جو فربا ہو، بوتا ہو، تمام عیوب سے پاک و صاف ہو. لیکن جو آدمی صرف ذمے سے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے وہ اس بات کا اہتمام نہیں کرتا. بہرحال اس موقع پر مجھے آپ حضرات کے دلوں میں قربانی کی عظمت ہی بٹھانا مقصود ہے. میں نے دوسرے نمبر پر جو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا چیز ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش مزاج دیکھتے تھے تو آپ سے سوال کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مناسب ہوتا تو اس کا جواب دیتے، اور اگر مناسب نہ ہوتا تو سوال کرنے سے منع فرما دیتے، جواب دینے سے انکار فرما دیتے. جیسے تقدیر کے بارے میں صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے سے انکار فرما دیا اور فرمایا جتنا اللہ کا حکم ہے اس پر ایمان لے آؤ، تقدیر کی گہرائی میں اس کی کھود کریل میں مت پڑو. پھر صحابہ کرام اصرار نہیں کرتے تھے سوال کے اوپر، اور حضرات صحابہ کا اصرار نہ کرنا، ضد نہ کرنا، یہ ادب کی وجہ سے تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین طرق آداب سے بہت زیادہ واقف تھے. آدمی کے لیے عالم بن جانا آسان ہوتا ہے لیکن ادب کو سیکھنا کچھ مشکل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی آداب سکھا دے. بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اصرار نہ کرنا ادب کی وجہ سے تھا، اور ادب صحابہ کرام میں اس لیے تھا کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی کی عظمت دل میں ہوتی ہے تو یہ محبت آدمی کو خود بخود آداب سے واقف کرا دیتی ہے. ایک نمونہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت سے پہلے کی تھی، اور یہ واقعہ نبوت سے پہلے ہی کا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہو گئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ کی بڑی مالدار عورت تھی. روپیہ اور پیسہ بھی خوب تھا، نوکر چاکر بھی خوب تھے، جانور بھی خوب تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بڑا شریف خاندان تھا، سیادت اور عظمت اور سرداری والا خاندان تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالی فراوانی نہیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مالی مدد کروں تاکہ آپ کی بات حضرت خدیجہ کے سامنے ہلکی نہ ہو. لیکن آپ نے سوچا کہ اگر میں آپ کی مالی مدد کروں گا تو آپ غیرت کی بنیاد پر میری مدد کو قبول نہیں کریں گے،
اس لیے حضور کے پاس گئے، ابھی نبوت نہیں ملی، حضور سے جا کر کے عرض کیا کہ آپ کے دادا کی ایک امانت میرے دادا کے پاس رکھی ہوئی تھی، یہ امانت آپ قبول فرما لو۔ یہ ہے ادب۔ تو آدمی کے اندر ادب اس وقت آتا ہے جب اس کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے دل میں بہت زیادہ حضور کے متعلق محبت تھی، تو آداب سے بھی واقف تھے، اس لیے پھر اصرار نہیں کرتے تھے۔ الغرض صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی پوری امت کے لیے نبی بن کر تشریف لائے، اس لیے حضور جب بھی خطاب کریں گے آپ کے مخاطب پوری امت ہوں گے، میں اور آپ بھی حضور کے مخاطب ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں سنت و ابیکم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، آپ یوں بھی تو فرما سکتے تھے یہ ابراہیم کا طریقہ ہے، حضرت ابراہیم کو اللہ پاک ہمارے باپ فرما رہے، کیوں؟ حضرت ابراہیم ہمارے باپ کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اور نسبی اعتبار سے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب اور نزدیکی ہے، ملت، شریعت اور مذہب کے اعتبار سے بھی شریعت محمدیہ، شریعت ابراہیمیہ سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، اور ہمیں ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا جو حکم دیا گیا وہ اس اعتبار سے کہ اب ملت ابراہیمی وہ ملت محمدی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ حضرت ابراہیم کی شریعت سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے روحانی باپ ہیں۔ اس کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں، مصیبتیں جھیل کر ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرتا ہے، ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باپ سے بھی زیادہ تکلیفیں اور مشقتیں اٹھا کر ہماری روحانی تعلیم و تربیت فرمائی۔ نمبر 2، قرآن میں اللہ پاک فرماتے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی ایمان والوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور نبی کی بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں۔ دیکھیے وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویوں کو امت کی ماں قرار دیا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح امت کے لیے حرام کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہم سب کی ماں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امت کی ماں قرار دیا، یہ امت کی روحانی مائیں ہیں، حالانکہ انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت نہیں فرمائی، تعلیم اور تربیت تو حضور نے فرمائی۔ جب حضور کی بیویوں کو ماں قرار دیا گیا، پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، حضور ہمارے روحانی باپ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت ابراہیم ہم سب کے باپ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر کہ یہ تمہارے باپ کا طریقہ ہے، باپ کا لفظ ذکر کر کے امت کو ترغیب دینا چاہتے ہیں۔ ایک مشفق باپ جو ہوتا ہے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو ایسے پیرائے میں، ایسے لہجے میں کرتا ہے کہ کسی طرح وہ بات میرے بیٹے کے سمجھ میں آ جائے۔ خاندانی طریقہ، باپ کا جو طریقہ ہوتا ہے، اولاد بہت مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے۔ بہت سی امتوں کی گمراہی کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے یوں کہا کہ ہمارے آباء و اجداد بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی اسی پر لگے رہیں گے۔
آج بھی مسلم معاشرے میں جو رسومات اور بدعات رائج ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا اسی پر تھے تو اسی پر جمے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے مسلمانوں یہ قربانی کسی اور کا طریقہ نہیں، یہ تمہارا خاندانی طریقہ ہے۔ اب ذرا ان الفاظ سے ایک عظیم فضیلت قربانی کی سمجھنے، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کے عمل کو حضرت ابراہیم کی سنت قرار دیتے ہیں، حالانکہ سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے جو نبی نے کیا۔ نبی نے جو عمل کیا بعینہ امتی وہ عمل کرے گا تو وہ سنت ہے۔ اگر نبی کا عمل اور ہے امتی کا عمل اور ہے تو وہ نبی کی سنت نہیں ہو سکتی۔ اب ذرا غور کیجئے، مجھے بتلائیے حضرت ابراہیم کا عمل کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل اپنے بیٹے کو ذبح کرنا تھا۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ نہیں دمبے کو ذبح کیا تھا، تو عزیزو اصل حکم تو بیٹے کو ذبح کرنے کا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے ہی کو لٹایا تھا، پوری قوت کے ساتھ چھری چلائی تھی، صرف ارادہ نہیں کیا تھا، ارادے کے ساتھ تیز و ترار چھری اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چلا دی تھی۔ پھر جب آنکھیں کھول کے دیکھا تو دیکھا کہ دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے، اور وہی بیٹا جو چھری کے نیچے لٹایا گیا تھا وہ تو سامنے بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ پاک نے بیٹے کے بجائے دمبے کو ذبح کروایا، اس لیے کہ مقصود امتحان تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل بیٹے کو ذبح کرنا تھا، اس لیے کہ شریعت میں کسی بھی عمل کا پختہ ارادہ کر لینا یوں سمجھا جاتا ہے جیسے اس نے وہ کام کر لیا۔ جیسے کسی شخص نے غصب کیا ہوا، لوٹا ہوا کھانا آپ کو دیا اور کہا کہ یہ لوٹا ہوا کھانا ہے آپ کھا لو، تو چاہے وہ کھانا حلال ہو اس کا ہو، لیکن لوٹا ہوا کہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غصب کیا ہوا کھانا ہے، آپ کے لیے کھانا حرام ہے۔ لیکن اگر کسی نے لوٹا ہوا کھانا آپ کو دے دیا یہ کہتے ہوئے کہ یہ میرا حلال اور پاکیزہ کھانا ہے، آپ نے حلال سمجھ کر کھا لیا، گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ارادہ گناہ کرنے کا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کا پورا ارادہ بیٹے کو ذبح کرنے کا تھا۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم کا عمل اپنے بیٹے کو ذبح کرنا تھا۔ ہم اور آپ کیا ذبح کرتے ہیں؟ جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول اس کو سنت قرار دے رہے ہیں حضرت ابراہیم کی، حالانکہ حضرت ابراہیم کا طریقہ بیٹے کو ذبح کرنا تھا، ہمارا عمل جانور کو ذبح کرنا ہے۔ پھر یہ سنت کیسے ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا لفظ ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میری امتیوں تم ذبح کرو گے جانور، لیکن ثواب تمہیں وہ ملے گا جو حضرت ابراہیم کو بیٹا ذبح کرنے پر ملا تھا، تبھی تو سنت ہوگی۔ غایت ثواب اور انجام کے اعتبار سے اس کو سنت قرار دیا گیا کہ دونوں کا ثواب ایک ہے، اس اعتبار سے سنت ہے۔ اور کتنا ثواب دیا ہوگا اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ جب انعام اور تحفے تقسیم کرتا ہے تو مراتب کے اعتبار سے تقسیم کرتا ہے، جو بڑا وزیر ہوتا ہے اس کو زیادہ دیتا ہے، چپراسی کو کم دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا ہے۔ اگر کوئی اور عمل کرتا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا تو اس پر وہ ثواب نہ دیا جاتا جو اللہ نے حضرت ابراہیم کو دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو وہ ثواب عنایت فرما رہے ہیں۔ یہ وہ فضیلت ہے کہ اگر کسی بندے پر واجب نہ بھی ہو قربانی تو وہ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ضرور قربانی کرے گا۔ اخیر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو شرف قبول عطا فرمائے۔ اخیر میں ایک اعلان ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کی